السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اوپر ہیں نیچے تشریف لے آئیں، سامنے آ جائیں آپ لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ محترم حضرات و معزز خواتین، عزیز بچوں، قوم کے نونہالوں، آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الانعام سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 165 آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا، جانوروں کا زیادہ طور پر ذکر فرمایا ہے۔ جانوروں سے متعلق احکامات اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ کی تقریباً 49 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ گویا توحید کے 49 دلائل دیے گئے ہیں توحید کے اس بات کے لیے۔ تو توحید کے اعتبار سے بھی یہ سورہ بڑی اہم سورہ ہے۔ مشرکین مکہ، اس دور کے جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کے یہاں جہاں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیتے تھے۔ بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے، ان پر سواری نہیں کرتے، ان پر بوجھ نہیں لادتے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کا دودھ نہیں دوہتے، کوئی ان کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اور ان جانوروں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے ان حلال جانوروں سے جو منافع اور فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ان منافع اور فوائد کا تذکرہ کیا کہ جانوروں سے اس طرح سے نفع اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ یہ سب جانوروں کی قسمیں ہیں۔ جانوروں پر وہ لوگ جو سواری نہیں کرتے، ان کا دودھ نہیں دوہتے، ان پر سامان نہیں لادتے، ان کو فری چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ انہی جانوروں کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ یہ تمہارا بنایا ہوا ہے۔ تم ایسے ہو جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب میں
ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن لحی، قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ شخص دیندار، نیکوکار، تقوی و پرہیزگار تھا شروع میں، اور اس کی دینداری، اس کی تقوی پرستی وغیرہ کو دیکھ کر اس وقت کے مکہ کے لوگ اس کو اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھتے تھے اور اس کی تابعداری کرتے تھے، اور لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑنے کا سلسلہ جس شخص نے شروع کیا، یہی شخص تھا عمرو بن لحی خزاعی۔ اور اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے بت اسی نے نصب کیا۔ بہت بڑا مجرم تھا یہ۔ جن جن لوگوں نے اس کے ذریعے سے بت پرستی کی، سارے لوگوں کا گناہ اس کو لگے گا۔ یہ شخص جو ہے شام گیا، اس نے ملک شام کا سفر کیا، مکہ سے شام گیا، تو شام میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے آپ کے دادا پردادا کے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ شخص شام گیا، شام میں دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو اس کو بہت اچھا لگا، کہا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی بہتر ہے، اور اس نے یہ مسئلہ مستنبط کیا۔ کہا یہ شام کا جو علاقہ ہے پیغمبروں کا علاقہ، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے نبی یہاں آئے، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، لہذا یہ لوگ کچھ غلط نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں جو بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ چنانچہ شخص شام سے ہبل نامی بت لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے اندر اس ہبل نامی بت کو نصب کر دیا۔ اب تک خانہ کعبہ کے اندر یا مکہ کے اندر بت پرستی نہیں تھی۔ بت پرستی کی شروعات کرنے والا، خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کرنے والا شخص یہی عمرو بن لحی خزاعی ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد سے جو ہے مکہ کے اندر بت پرستی عام ہو گئی، لوگوں کو اس نے بت پرستی کی دعوت دیا، لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، اور چونکہ اس وقت عرب کے لوگ تمام چیزوں میں مکہ والوں کو فالو کرتے تھے۔ مکہ والوں کو فالو کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ مکہ والے خانہ کعبہ کے ولی تھے، خانہ کعبہ کے پاسبان تھے، پاسبان حرم تھے، جس کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ مکہ والوں کی عزت کرتے تھے، ہر چیز میں مکہ کو فالو کرتے تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی شروع ہوئی تو دھیرے دھیرے سارے عرب کے اندر بت پرستی عام ہونے لگی، اور اس طرح سے عرب میں 4 بڑے بت مشہور ہو گئے: ہبل، لات، عزا، منات۔ 4 بت بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوئے، اور بعد میں جب حج کا زمانہ آیا تو لوگوں میں بت تقسیم کیے گئے، جس کی وجہ سے ہر قبیلے میں، ہر گھر میں بت پرستی عام ہو گئی۔ تو اس کی شروعات کرنے والا کون؟ یہی عمرو بن لحی خزاعی تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کے موقع پر دیکھا عمرو بن لحی خزاعی کو کہ وہ جہنم میں ہے، اس کے پیٹ کی اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے اتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہی وہ شخص تھا، پہلا شخص جس نے بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑے۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ میں بت پرستی کی بنیاد ڈالی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو جہنم میں دیکھا، اس کے پیٹ کی اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ اپنے اتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے، گویا اس کو جو سزا دی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دیدار کرایا گیا، آپ کو دکھایا گیا تاکہ آپ دنیا والوں کو بتا سکیں، دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ بت پرستی کا انجام کیا ہوتا ہے، یا شرک کو پھیلانے اور شرک کو عام کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے۔ چوپائے کچھ جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی چربی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، جانوروں پر سواری کرتے ہیں، جانوروں پر سامان لوڈ کر کے ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگ میں جلانے کے لیے باقاعدہ اس سے ایندھن تیار کیا جاتا ہے، اس کے فضلے سے گیس بنایا جاتا ہے۔ یہی نہیں، جانوروں کے جو اون ہوتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں، اس کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، جانوروں کے چمڑوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور بنائے اور جانور سے ہم اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے احسانات کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے احسانات کو ٹھکرا رہا ہے اور ایک حلال چیز کو حرام کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص صرف اپنی نگاہ میں مجرم نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا مجرم ہے۔ پوری قوم کو ایسے شخص نے ان تمام منافع سے، ان تمام فائدہ اٹھانے والی چیزوں سے محروم کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کا وہی انجام ہو سکتا ہے جو انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لحی الخزاعی کا بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات ہم کو اور سمجھ لینی چاہیے کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ پاور کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا، یہ اختیار نہیں دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے شہد جیسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ تحریم میں آیت نازل کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، شہد حلال ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کی خوشی کے لیے، اپنے بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے شہد جو حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں یا حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیں۔ حلال و حرام کا اختیار اور پورا پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لہذا جو ہے شرعی مسائل میں یا کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے میں کسی اور شخص کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے کاموں میں ہرگز کسی کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رجل فی ذباب، دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور ایک شخص
ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ دیکھیے، نذر و نیاز، قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نذر و نیاز، قربانی نہ تو بتوں کے لیے جائز ہے اور نہ ہی مزاروں کے لیے جائز ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ان کے اندر قبر پرستی، مزار پرستی عام ہے۔ باقاعدہ جس طرح سے مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں، آج کے نام نہاد مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مزاروں پر جا کر باباؤں کے نام پر یا قبر والے کے نام پر جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں، جانوروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بعض درگاہوں پر، بعض مزاروں پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ بابا صاحب کے نام سے بکرے یہاں جمع کیے جائیں، بابا صاحب کے نام سے جانور یہاں جمع کیے جائیں۔ تو باقاعدہ مزاروں پر بھی، قبروں پر بھی، درگاہوں پر بھی غیر اللہ کے لیے جانوروں کا ذبیحہ یہ عام ہے۔ تو جس طرح سے بتوں کے نام پر جانور کی بلی چڑھانا حرام ہے، اسی طرح سے جو ہے قبروں پر جانوروں کی قربانی دینا یا جانوروں کا نذرانہ پیش کرنا حرام ہے۔ قربانی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نذر و نیاز کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی آخر میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ آپ نے جب صحابہ کو یہ بات بتائی تو صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو گیا؟ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت کو گیا، ایک مکھی کی وجہ سے دوسرا شخص جہنم کو گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، کہا دیکھو، دو آدمی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک قوم پڑتی تھی اور ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، دیوی کا بہت بڑا استھان تھا، بہت بڑی مندر تھی، اور ان لوگوں نے یہ ضروری کر رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص یہاں سے اس بت پر کچھ بھی چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتا ہے۔ یہاں سے گزرنا ہے تو کچھ نہ کچھ بت پر چڑھا کر ہی گزرنا ہے، کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر گزرنا ہے۔ اب یہ دونوں شخص وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے جو ہے ان کو بھی اپنا رول سمجھایا، کہا یہاں سے گزرنا ہے تو بت کے نام پر کچھ چڑھا کر گزرو۔ ایک شخص نے کہا لیس شیء عندی وقرب، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا قرب ولو ذبابا، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مارو، مکھی مار کر اس بت پر چڑھا دو، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس شخص نے سوچا مکھی ہے نا، کیا بڑی بات ہے، ایک مکھی کو پکڑا، اس کو مارا اور مار کر بت پر چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار، ایسا شخص جس نے مکھی مار کر بت پر چڑھایا تھا کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ جہنم میں کیوں گیا؟ کیونکہ قربانی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اور اس نے ایک معمولی مکھی جیسا جانور غیر اللہ کے نام پر مارا، غیر اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہوا۔ اب دوسرے شخص کی باری آئی، اس سے بھی لوگوں نے کہا قرب، کچھ نہ کچھ چڑھا کر جاؤ، کچھ نہ کچھ چڑھا کر جانا پڑے گا تمہیں۔ اس نے کیا کہا؟ موحد تھا، پکا موحد،
کہا جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں چڑھا سکتا، نذر و نیاز قربانی صرف اللہ ہی کے لیے، میں اللہ کے علاوہ کسی پر کچھ بھی نہیں چڑھا سکتا۔ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، لوگوں نے اس کی گردن مار دیا، اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدَخَلَ الْجَنَّةِ، بس وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ اس واقعے میں غور کریں، نذر و نیاز اور قربانی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اور دونوں کردار پر غور کریں۔ ایک شخص نے اس کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، اور حالانکہ اس کے پاس اور آپشن تھے، اس کے پاس راستہ تھا، وہ اس جگہ سے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے جا سکتا تھا، مگر اس نے اس کو معمولی سمجھا، مکھی مار کر چڑھا دیا، غیر اللہ کے نام پر قربانی کیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور ایک شخص موحد، اس نے باقاعدہ توحید کا ثبوت دیا، اور اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اس نے باقاعدہ استقامت کا ثبوت دیا، اور اس نے توحید کے مطابق عمل کیا، گرچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوا، ایسا شخص جنت کا مستحق ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ زندگی میں اس طرح کے حالات آئیں گے، اس طرح کے مسائل سے ہم دوچار ہوں گے، مگر ایسے وقت میں ہمیں صبر، عزیمت، ہمت اور استقامت سے کام لینا چاہیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور معمولی شرک سے بھی اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین یہ جو بھی نصیحت کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سے کما حقہ ہم سب کو عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ہمیں ان کو اپنے لیے کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کو تو نے حرام کیا ہے، ایسی تمام چیزوں سے اللہ ہم سب کو اجتناب کرنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مرتے دم تک ہم کو دین اسلام اور عقید توحید پر قائم و دائم رکھے، ہر طرح کے کفر و شرک، نفاق اور فسق اور اسی طرح سے ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سحری میں، افطاری میں بڑی محنت کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔